حضرت علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی رحمت اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر ایک عورت نے عرض کی. سیدنا حسن بصری اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے. عورت نے کہا کہ حضور میری جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے, کوئی ایسا وظیفہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں اپنی بچی کو خواب میں دیکھوں, پتہ تو چلے کہ اس کا حال کیا ہے. حضرت نے اس کو ایک وظیفہ بتا دیا. کچھ دنوں کے بعد وہ عورت گھبرائی ہوئی آئی کہ حضور میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہے, میری بیٹی تو بہت تکلیف میں ہے, اس کے بدن پر تارکول کا یعنی ڈامر کا لباس ہے, گردن میں زنجیریں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, اور میں وہ منظر دیکھ کر بڑی تڑپ رہی ہوں. حضرت حسن بصری کو اس نے یہ خواب سنایا. چند دنوں کے بعد سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے خود ایک خواب دیکھا کہ اس خواب میں ایک نوجوان لڑکی ہے جس کے سر پر تاج ہے, جنتی لباس پہنا ہوا ہے اور جنت میں ایک تخت پر بیٹھی ہوئی ہے. وہ عورت وہ لڑکی کہتی حضور میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی والدہ کو آپ نے وظیفہ بتایا تھا. حضرت حسن بصری فرماتے تیری ماں نے تو تیری والدہ نے تو مجھے کچھ اور ماجرا بتایا تھا کہ تم عذاب میں, پریشانی میں, تکلیف میں تھی, آج تو تم جنت کے مزے کر رہی ہو. کہتے حضور بات ایسی ہی تھی کہ میں عذاب میں تھی, مگر ہماری جس قبرستان میں قبر تھی وہاں ایک عاشق رسول کا گزر ہوا. اس عاشق رسول نے مصطفیٰ جان رحمت, شمع بزم ہدایت, نوشہ بزم جنت, طے کرے جود و سخاوت, صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا. اس درود شریف کا ثواب ہمیں ایصال کر دیا. اللہ نے اس ایک درود پاک کی برکت سے ہم 560 قبر والوں سے عذاب کو اٹھا لیا. اب ذرا سوچئے کہ ایک درود پاک کا ایصال کرنا مردوں کو کیسا کام آتا ہے. اب اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنی ہے نا کہ جب درود پاک ایصال کرے مردوں سے عذاب اٹھ جائے, جو خود درود پاک پڑھے اس کا کیا عالم ہوگا. تو جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے. اور اس واقعے سے ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اپنے مرحومین کو نہ بھولیے, دنیا سے جانے والوں کو نہ بھولیے, جن کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزرے ہیں, جنہوں نے ہماری تربیتیں کی ہیں, جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ہیں. زندگی میں یہ ایسے موقع آتے ہیں مگر احسان فراموش انسان کو نہیں ہونا چاہیے. ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے والدین نہیں ہیں آج دنیا میں, ہم میں سے بہت سے وہ ہیں جن کے اساتذہ نہیں ہیں, ہم میں سے بہت سے وہ ہوں گے جن کے دوست نہیں ہیں آج, بھائی نہیں ہیں, بہنیں نہیں ہیں, چچا نہیں ہیں, ماموں نہیں ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ زندگی گزاری ہے, ہمارا کچھ تعلق رہا ہے. اگر وہ آج زندہ ہوتے تو کوئی تحفہ نہ دیتے انہیں, اگر آج وہ زندہ ہوتے تو انہیں کوئی آپ جناب کوئی تحفہ, کوئی دعوت, کچھ خدمت نہ کرتے ان کی. تو آج ان کی خدمت, ان کی دعوت, ان کا تحفہ یہ ہے کہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, انہیں ایصال ثواب کرتے رہیں قبر میں جانے کے بعد. اب مردے کو یہی انتظار ہوتا ہے کہ میرے چاہنے والے, میرے رشتہ دار, میرے دوست, میرے شاگرد, ہم ذرا سوچیں نا جس استاد سے پڑھا ہم نے کب اس استاد کو دعاؤں میں یاد رکھا, جس ماں کا دودھ پیا, جس والد نے انگلی پکڑ کر ہمیں چلایا. ہمارے بہت سارے دوستوں نے بڑے اچھے دن ہمارے ساتھ گزارے, اگر آج وہ دنیا میں نہیں تو ہم نے انہیں کتنا یاد رکھا ہے. یہ ایصال ثواب کا واقعہ مجھے اور آپ کو درس دے رہا ہے کہ دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھنا. تم دنیا سے جانے والوں کو یاد رکھو گے, بعد والے تمہیں بھی یاد رکھیں گے. یہ ریت, یہ رواج, یہ انداز کہیں بدل نہ جائے کہ اگر آج ہی یہ رواج بنتا گیا کہ لوگ مرحومین کو بھولنے لگے تو کل ایسا نہ ہو مجھے بھی لوگ بھول نہ جائیں. میں ایک مشورہ بھی دوں گا, اپنے بچوں کے سامنے, اپنی فیملی کے سامنے اپنے مرحومین کو ایصال کیا کرو. اپنے والدین, جن کے والدین نہیں ان کی قبر پر جایا کرو. بہرحال درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی ہے, محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی ریئلٹی ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ کمال یہ ہے بہت ساری ایسی ہمارے بلیفز ہیں جس میں دوسرے مذہب والے نہیں مانتے، کئی قومیں کچھ اور مانتی ہیں، کئی مذہب والے کچھ اور کسی بات کو سمجھتے ہیں، ہم کچھ اور سمجھتے ہیں، مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام مذہب والے، دنیا کے تمام ملکوں میں رہنے والے، انٹلیکچوئلز ہوں، پڑھے لکھے ہوں یا جاہل ہوں، ہر کوئی مانتا ہے کہ موت آنی ہے، اس سے فرار نہیں ہے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک قرآنی واقعے کے ذریعے سمجھیں گے کہ سب سے پہلے دنیا میں موت کس کو آئی، سب سے پہلے دنیا سے انتقال کس نے کیا، اور سب سے پہلے تدفین کس کی ہوئی اور کیسے ہوئی۔ یہ قرآنی واقعہ آپ کی اور میری معلومات میں اضافے کا باعث بھی بنے گا۔ عجائب القرآن میں حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ کبھی تحریر فرماتے ہیں، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابیل تھا جس نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کیا۔ یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور دونوں کا واقعہ کیا تھا کہ حضرت حوا کی ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانا تھا، اس وقت کوئی اور جوڑا تو تھا نہیں، تو حضرت آدم اور بی بی حوا کے یہاں ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ ایک ہی باری میں جو بچے پیدا ہوتے وہ تو بھائی بہن کہلاتے، اگلی حمل میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے ان کی اب شادیاں ہو سکتی تھی، مگر ایک ہی حمل میں جو پیدا ہوئے وہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے تھے۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ کر دیا، مگر قابیل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ وہ اکلیما سے شادی کرنا چاہتا تھا جو زیادہ خوبصورت تھی، وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تیری بہن ہے، تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اب وہ نہ مانا، ضد کرنے لگا، یعنی پہلا گناہ بھی زمین پر ہوا تو وہ حسد ہوا ہے، بھائی کو بھائی سے حسد ہو گیا نا، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ اب اس کے بعد حضرت آدم نے کہا کہ ایسا کرو، دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، اللہ تبارک و تعالی جس کی قربانی قبول کر لے گا پھر اس کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا، اس کی بات مان لی جائے گی۔ اللہ کی شان دیکھو، یہ نبی پاک کی امت پر رب کا احسان ہے، آج میں اور آپ قربانی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ہم خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، ہمارا صدقہ ہمارے ہاتھ میں ہی رہتا ہے۔ پہلے کی قوموں کا دستور یہ تھا کہ صدقہ رکھا جاتا، جس کا صدقہ قبول ہونا ہوتا آسمان سے آگ آتی اور اس آگ کو، اس صدقے کو لے جایا کرتی، جلا دیتی تو صدقہ قبول کہلاتا تھا۔ اب قربانیاں پیش کی گئیں۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت حابیل نے جو قربانی پیش کی اس کو قربانی کو آگ آئی آسمان سے اور وہ لے گئی۔ قابیل کے گیہوں چھوڑ دیے گئے، قابیل نے گیہوں پیش کیے تھے اور حابیل نے بکری کی قربانی پیش کی۔ اب قابیل کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہوا کہ میرا بھائی جو ہے یہ اس لڑکی سے شادی کرے گا جس سے میں کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات پتہ چلی کہ کائنات میں پہلی لڑائی، پہلا جھگڑا، پہلا حسد ہونے کی وجہ بھی عورت تھی۔ یہ عورت کے فتنے سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجئے، اپنے معاملات کو درست کیجئے۔ انسان پہلے کہتا ہے نہیں جناب میں تو بڑا نارمل ہوں، آپس میں رشتہ دار ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کی آنکھوں پر جب نفسانی خواہشات کی پٹی آتی ہے، اب بھائی بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب قابیل نے کیا کیا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، مگر اس سے پہلے تو کوئی مرا ہی نہیں تھا نا۔ وہ سوچتا رہا کہ اب میں لاش کا کروں کیا، کئی دنوں تک کاندھے پر اٹھائے لاش گھومتا رہا، تدفین تو ہوئی نہیں تھی نا،
مرا ہی کوئی نہیں تھا دنیا میں تو پتہ ہی نہیں تھا پروسیجر کیا ہے، مرنے کے بعد مردے کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسا ایک حکمت کا نظام بنایا کہ قابیل کے سامنے ایک ایسا منظر آیا کہ دو کوے آپس میں لڑ پڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے پنجوں سے زمین کریدی اور پہلے کوے کی لاش اس میں دفن کر دی۔ گویا یہ پیغام دیا گیا، بتایا گیا کہ مردہ دفنانا ایسے ہے۔ تو اب قابیل نے حابیل کو دفنایا اور ان کو جو سمجھیے کہ زمین میں ان کی تدفین ہوئی۔ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، پہلا قتل قابیل نے کیا، پہلا جرم حسد تھا، کس بنا پر ہوا یہ بھی آپ نے سنا، اور پہلی تدفین بھی حابیل کی ہوئی۔ اب آئیے تدفین کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں تدفین کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھیے، مسلمان کی تجہیز و تکفین یہ فرض کفایہ ہے، یعنی سب پر فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگ مل کر ادا کر دیں تو یہ سب پر سے یہ فرض جو ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ اور سبحان اللہ، یہ وہ نیکی ہے، لوگ عموماً اس سے کتراتے ہیں، یہ وہ کام ہے، یہ وہ اجر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے اور نماز پڑھے، اور جو ناقص بات، بعض اوقات غسل کے دوران کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جو بتانے والی نہیں ہوتی، آقا فرماتے وہ ناقص بات اسے چھپا دے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے پیدائش کے دن ہوا تھا۔ یعنی کتنی بڑی نیکی ہے، خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس نیکی کے لیے۔ لوگ کتراتے ہیں، یہ کام سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت، مخزن جود و سخاوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنازے کے ساتھ چلا اور تدفین تک ساتھ رہا، اللہ عز و جل اس کے لیے 3 قرات ثواب لکھے گا، جن میں سے ہر قرات جبل احد سے بڑا ہوگا۔ یعنی جنازے کے ساتھ جانا، تدفین سے ساتھ رہنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور سنو، کفن پہنانا کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کسی میت کو کفنایا یعنی کفن پہنایا تو اللہ عز و جل اسے سندس کا لباس یعنی جنت کا انتہائی قیمتی ریشمی لباس پہنائے گا۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ایک بھی ادا کر لے تو سب بری ذمہ ہو جائیں گے، ورنہ جن جن کو خبر پہنچے گی، یعنی کسی نے بھی ادا نہیں کیا تو جن جن کو خبر پہنچی وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، کوئی اکیلا بھی نماز جنازہ پڑھ لے، کوئی ہے ہی نہیں جماعت کے لیے تو بھی نماز جنازہ ہو جائے گی۔ البتہ اس کی فرضیت کا انکار کفر ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، خودکشی کوئی کر لے تو اس میں کنفیوژن ہوتی ہے کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں۔ رد المختار کے ذریعے یہ جواب سن لیجئے کہ جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ اگرچہ قصداً جان بوجھ کر خودکشی کی ہو تو اسے غسل بھی دیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، جنازہ پڑھ لیا، اب جنازے کو کاندھا دینے کا کتنا ثواب ہے۔ میں نے براہ راست کبیرہ گناہ معاف ہونے کی میں نے 2 ہی عمل پڑھے ہیں آج تک کہ جس میں کبیرہ گناہ معاف کرنے کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک حاجی کو کہ جب وہ جمرات کی رمی کرتا ہے، ہر کنکر پر اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اسی سال ہمیں حج کی سعادت عطا فرما، جمرات کی رمی ہو، ہر کنکر پر کبیرہ گناہ معاف۔ لیکن چلو یہ تو سال میں ایک موقع ہے نا، میرے اللہ کی رحمت دیکھو، نبی پاک فرماتے ہیں جو جنازہ لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ہمارے ایک بڑا عجیب رواج ہو گیا ہے، 2 قدم چلیے آواز لگاتے ہیں،
امیر اہل سنت بڑی پیاری تربیت فرماتے ہیں کہ آواز بھی لگانی ہے تو لگاؤ کہ 10-10 قدم لے کر چلیں، چاروں پائے پر 10-10 قدم لے کر چلنا، یہ سنت ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ تحریر فرماتے ہیں شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کاندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے، اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ لوگ کہتے چہرہ نہیں دیکھ سکتا، چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، صرف غسل دیتے وقت بلا حائل اس کے بدن کو نہیں چھو سکتا ہے۔ اب چند احکام سن لیے، چند فضائل سن لیے، اب آتے ہیں آج کے بیان میں میسج کی طرف۔ آج ہم کیوں آئے ہیں، ہم نے اس سے کیا عبرت لی ہے؟ ہم ایک میت کو ایصال کرنے آئے ہیں، ایک مرحومہ کی یوں سمجھیے کہ یاد میں یہ اجتماع ہوا ہے۔ کبھی جنازے میں جاتے ہیں، کبھی سویم میں جاتے ہیں، کبھی 40ویں میں جاتے ہیں، کوئی عبرت، کوئی میسج اپنے لیے لیتے ہیں کہ نہیں؟ جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، جنازہ آگے آگے کہہ رہا ہے اے جہاں والو، میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں ہوں۔ قبرستان کی دعا ہم میں سے کئیوں کو یاد ہوگی، اس میں بھی پیغام یہی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، تم پہلے چلے گئے ہو، ہم پیچھے آنے والے ہیں، یہ پیغام ہے کہ ہماری باری ہے۔ مگر نہ جنازے کے وقت عبرت ہوتی ہے، نہ سویم میں جا کر خیال آتا ہے، نہ چہلم میں جا کر یہ فکر ہوتی ہے کہ آج کسی کا سویم، کسی کا 40واں، کل میری باری ہے۔ سنیے میرے آقا قبر پر جاتے تو کیا ہوتا تھا؟ حالانکہ نبی پاک وہ ہیں جس کے صدقے ہماری مغفرت ہو رہی ہے، جن کے صدقے سب کے گناہ معاف ہوں گے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار جنازے میں شریک تھے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے آقا قبر کے کنارے بیٹھ گئے، اتنا روئے، نبی پاک نے اتنے آنسو بہائے کہ آپ کے چشمان اقدس سے نکلنے والوں آنسوؤں سے مٹی گیلی ہو گئی۔ قبر کے کنارے بیٹھ کر اتنے آنسو سرور کائنات نے بہائے، پھر فرمایا اس یعنی قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ایک بار نہیں 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی۔ مگر آپ جب بھی قبرستان جاتے یا قبر کے پاس کھڑے ہوتے، قبر کا تذکرہ ہوتا، زارو کتار روتے۔ ایک بار سیدنا عثمان غنی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوئے تو اتنا روئے کہ آپ کی آنسوں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ کسی نے پوچھا حضور آپ محشر کی بات پر، جہنم کی بات پر اتنا نہیں روتے، آپ قبر کی بات پر اتنا روتے ہیں؟ تو کچھ اس طرح فرمایا کہ قبر ہی پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، ہم سوچیں، ہم میں کوئی فلیٹ میں رہتا ہے، اس کی تمنا ہے بنگلہ ہو جائے، بنگلہ چھوٹا ہے تو بڑا ہو جائے، مکان ایسٹ اوپن ہے تو ویسٹ اوپن ہو جائے، آج کل سردیاں ہیں تو کمبل کا اہتمام ہے، گرمیاں ہوں تو لائٹ، پنکھا، یو پی ایس، جنریٹر سب چاہیے، کیونکہ سکون والی نیند چاہیے۔ کتنا رہو گے اس گھر میں؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، اگر جی بھی لیا تو قبر میں کتنا سال رہیں گے؟ وہ قبر میں ہوا ہوگی کہ نہیں؟ چھوٹا گھر اچھا نہیں لگتا، کبھی دیکھیے قبر 2 گز کی قبر ہوتی ہے، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا بندہ، کروٹ بھی نہیں لے سکتا۔ مگر آؤ میں بتاتا ہوں، اگر اللہ راضی ہوا تو قبر کتنی بڑی ہو جائے گی۔ 1000 2000 گز کا بنگلہ دیکھ کر حسرت کرتے ہو نا، جس میں پتہ ہی نہیں کتنا رہو گے، جس قبر میں صبح قیامت تک رہنا ہے۔ علماء فرماتے جس سے رب راضی ہو گیا اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع ہو جائے گی۔ تا حد نگاہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کبھی سمندر کے کنارے یا کسی کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں، جدھر تک آئی سائٹ جاتی ہے، تا حد نگاہ جدھر تک آپ کی آنکھ جاتی ہے، وہ پوری جگہ، اتنی بڑی جگہ جو ہے وہ قبر ہو جائے گی، اور پھر وہ جنت کا باغ ہوگی، جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی۔ یہ قبرستان میں ساری قبریں ایک جیسی دکھتی ہیں، مگر سب کی کہانی الگ ہے۔
کوئی جنت کا باغ ہے اور کوئی دوزخ کا گھڑا ہے چھوٹے مکان میں وحشت ہوتی ہے نا. سنو، یہ 2 گز کی قبر بھی یہ جتنی چوڑی ہے اتنی بھی نہیں رہے گی اگر اللہ ناراض ہوا. میرے آقا نے ہاتھوں کو ملا کر فرمایا کہ جس سے رب ناراض ہوا بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کبھی عید والے دن کسی پہلوان نے کسی مضبوط آدمی نے ہمیں دبایا ہوگا، چیخ نکل جاتی کہ بس یار زیادہ نہیں. مگر جب قبر دبائے گی تو پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. کدھر جائیں گے؟ آج اگر اس محفل کے اندر ابھی کوئی چپکلی کوئی چوہا وغیرہ آ جائے سب اٹھ کر بھاگنے لگ جائیں گے. ہمارے کپڑے پہ کوئی کیڑا گرے فوراً ہٹا دیتے ہیں. کبھی سوچا قبر میں کیڑا آ گیا تو میں کیا کروں گا؟ وہاں سانپ آ گئے تو کون ہٹائے گا؟ کدھر جاؤں گا؟ نکل کے بھی نہیں بھاگ سکوں گا. خدا را میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنے لیے کوئی عبرت تو لیجئے نا. اپنی آخرت کی کوئی تو تیاری کیجئے. صبح سے لے کر شام تک ایک ہی مائنڈ سیٹ کہ دنیا اچھی ہو جائے، پیسے مل جائیں، جناب یہاں راحت مل جائے، یہاں لگزریز مل جائے. کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے مرنا ہے؟ میں آج دوپہر کو ایک ایسے نوجوان کے گھر سے ہو کر آیا ہوں. 17 سال عمر تھی. اس نوجوان نے درس نظامی کر رہا تھا، موٹر سائیکل پر نکلا، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ دنیا سے چلا گیا. 17 سال، اتنا خوبصورت نوجوان، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. لیکن ہلا دیا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. کبھی سوچا یہ تکلیف کیسی ہوگی؟ آپ میں سے ہم میں سے کسی کا آپریشن ہونے والا ہو، کتنا ڈرتے ہیں. 2 آدمی سے پوچھتے ہیں یار بتاؤ تکلیف کتنی ہوگی؟ اچھا آپریشن تو بے ہوش کر کے کر لیا جائے گا، ہوش میں آؤں گا تو کتنی تکلیف ہوگی؟ ٹانکے لگانے تو جگہ ذرا سن کر دو. اگر ایک تکلیف آنے والی ہے اس کی ٹینشن ہو جاتی ہے، وہ ڈرا دیتی ہے. ایک تکلیف ایسی ہے جو ہم سب کو آنے والی ہے. اللہ جس سے راضی ہوا اس کی روح تو بڑی آسانی سے قبض ہوگی. ورنہ آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کی زبانی کے نزا کی سختیاں کیسی ہیں. بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی شافعی لکھتے ہیں موت دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں میں سے سب سے زیادہ ہولناک ہے. یہ آروں سے چیرے جانے سے زیادہ، کینچیوں سے کاٹے جانے سے زیادہ اور ہانڈیوں میں ابالنے سے زیادہ سخت تر ہے. کوئی سوچ سکتا ہے اتنی تکلیف کے بارے میں؟ اگر مردہ زندہ ہو جائے اور اپنی موت کی نزا کی سختیاں دنیا والوں کو بتا دے تو ان کی نیند اڑ جائے، سارا عیش و آرام ان کا ختم ہو جائے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام ابن الحاج مکی قدس سرہ مدخل میں لکھتے ہیں کہ جب نزا کا وقت ہوگا، اتنی تکلیف کا عالم ہوگا، 2 شیطان انسان کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ انسانی شکل میں ہوتے ہیں. تکلیف میں تو ویسے بھی بات سمجھ نہیں آتی نا، وہ انسانی شکل میں آئیں گے. آخری وقت بھی شیطان کوشش کرتا ہے کہ ایمان چھین لے اور بندہ بے ایمان ہو کر دنیا سے جائے. سوچو ہم میں سے کس کو ایمان کی فکر ہے؟ ہم میں سے کون اپنی موت کی تیاری کر رہا ہے؟ آج صبح شام گناہ کر رہے ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے. اپنے کانوں کو حرام میوزک اور بری باتوں کو سے بھرنے والے تجھے مرنا نہیں. اے حرام کام کرنے والے، اے سود کا کاروبار کرنے والوں، اے جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنے والوں، اے مسلمانوں کو دھوکہ دینے والوں، اے مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں، مرنا نہیں. آج اکیلے میں بیٹھ کر ایسے گناہ کرتے جیسے کوئی دیکھ نہیں رہا، مگر یاد رکھو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے. کیا ہونا ہے؟ ہم سب کو مرنا ہے. خدا را اس کی موت کی تیاری کر لو. آج توبہ کرنی ہے، وہ بڑا کریم ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو گناہ تو بہت ہو گئے،
नमाजें तो बड़ी कजा हो गई, हराम काम तो बहुत सारे हो गए, अब होगा क्या, बचूंगा कैसे? हमारा रब बहुत करीब है, वो बड़ा रहीम है। 70 साल बंदा गुनाह करे, एक बार सच्ची तौबा कर ले, वो करीब सारे गुनाह माफ कर देता है। उसकी रहमत चाहती है मेरा बंदा बख्शा जाए, पुकारो तो सही उसे, एक बार सर तो झुकाओ उसकी बारगाह में कि मौला माफ कर दे, हो गई गलती मालिक माफ कर दे, मैं बड़ा गुनाहगार हूं मालिक माफ कर दे। अकेले में किए गुनाह ये जानते हुए कि तू देख रहा था मालिक माफ कर दे, कर लिए हराम काम, आ गया शैतान की बातों में, मैं हूं तेरा बंदा, तेरे सिवा कौन है मेरा मालिक माफ कर दे। मेरी माँ से मैंने कई बार माफी मांगी, माँ ने माफ किया। ए अल्लाह तू 70 माओं से ज्यादा चाहने वाला है, अपने इस गुनाहगार बंदे को माफ कर दे। खुदा की कसम, एक बार उस करीम को पुकारो तो सही, एक बार सर तो झुका लो उसके सामने, वो कैसे माफ करता है। बहुत बड़ा एहतमाम नहीं करना पड़ता, एक बार देखो मेरा रब शर्मिंदगी को कैसे कबूल करता है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक बार कहीं जा रहे थे, एक शख्स के हाथ में शराब की बोतल थी। हजरत उमर ने उसको पकड़ा, कहा बताओ क्या है। हजरत उमर की अदालत, आपका जलाल, आपके फैसलों की हैबत थी। वो शख्स कहा आज तो मारे गए, हाथ में शराब की बोतल है, हजरत उमर सामने खड़े हैं। उस शराबी ने क्या किया सुनो, का हाथ नहीं उठाए, सजदे में नहीं गया, खड़े खड़े अपने करीब को पुकारा, पुकारा भी नहीं, दिल में अर्ज की मालिक आज बचा ले, अल्लाह आज उमर के सामने जलील होने से बचा ले, मालिक अब शराब नहीं पीऊंगा, बस आज मैं जलील ना हो जाऊं। सुनो कितनी देर लगी, सेकंड्स भी नहीं लगे होंगे, दिल ही दिल में सच्ची तौबा की। हजरत उमर ने कहा बताओ हाथ में क्या है। तो शराबी कहता है इसमें सिरका है। हजरत उमर कहते दिखाओ। शर्म लाया था ना, तौबा की थी ना, अल्लाह को पुकारा था ना, ये बोतल निकाल कर देता है अल्लाह करीम। वो ऐब छुपाने वाले मालिक ने उस शराब को सिरके में तब्दील कर दिया। दुनिया में किसी को मेरा ऐब पता चले ना, लोग इंतजार में बैठे होते हैं, पता चले इसका कोई ऐब, मैं दुनिया को बताऊं, मैसेज करूं। सोचो मेरे करीब को मेरे कितने ऐब पता है, मगर वो फिर भी पर्दे डाल रहा है, फिर भी लोगों में इज्जत है। अरे ऐसा ऐब छुपाने वाला मालिक मिला है, उसको नाराज करते हो, उससे दोस्ती नहीं करते, उसके आगे सर नहीं झुकाते, क्यों शैतान के कामों में और शैतान की बातों में लग जाते हो। पंजाबी शायर कहता है ना, हिक गुनाह मेरे मां प्यू वेखे, मैनू उमरी मुंह ना लावे, लख गुनाह मेरा मालिक वेखे, वो फिर भी पर्दे पावे। वो पर्दे डाली जा रहा है। खुदारा तौबा कर लीजिए, अपनी आखिरत की तैयारी कर लीजिए। ये मुश्किल नहीं है, इसको हैवी डोज ना समझो, सिर्फ गफलत है। तो छोड़ो इन गुनाहों भरी जिंदगी को, एक बार अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके सर झुका लो, और आज पक्की सच्ची नीयत करके जाओ। कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। ऐसा नहीं, ऐसा नारा लगाओ दिल से कि बस आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, हराम कामों के करीब भी नहीं जाएंगे, अपने रब को नाराज करने वाले काम नहीं करेंगे। अब हिम्मत तो करो, फिर देखो और अल्लाह से ही मांगो। हाँ ये भी कई बार हुआ कि हमने तौबा तो पहले भी की है, अल्लाह से अर्ज करेंगे ना हम हैं ही कमजोर, या अल्लाह फिर तौबा की है,
تیرے گھر میں بیٹھ کے توبہ کی ہے کمزور، پہلے بھی کئی بار توبہ کی، شیطان لگا دیتا ہے برے کاموں میں، اللہ تو قوت دے۔